آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا، وہ اس لیے کہ جس طریقے سے میں ابھی دانت نکال رہا ہوں بالکل ایسے ہی آپ بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا آپ وہ ہے کہ جن کی وہ عوام ہے کہ جن کی اس آڈیو میں بات چیت ہو رہی ہے۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہا تھا، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو میں نے ایک آڈیو سنی اور مجھے وہ اتنی پسند آئی کہ میں نے کہا کہ میں اس کو فوجی من موجی میں شامل کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ نہیں لگے گا۔ جو بھی صاحب ہیں ان کو یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو یہ آڈیو سنیں اور غور سے سنیے گا، میں بھی شاید آپ کو 2 دفعہ سننی پڑے، تو یہ آڈیو سنیں اور انجوائے کریں۔ جس ٹائم ਹਾਲਾਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਾਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ کہ میں سیم پیج تے کانفیڈنس آ سکتا ہے۔ عام آدمی کی ٹیک کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کیسے لطیف انداز میں ہنستے مسکراتے جٹ کی پنجابی میں اس نے بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ گھر میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ بھلے تم اپنے آپ کو سمجھتے رہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں احساس ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف حقیقت میں بیگم ہی ہوتی ہے۔ اور فوج میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ بیگم کا رینک آپ سے ایک رینک سینئر ہے، آپ چاہے مانے یا نہ مانے۔ تو اگر آپ حولدار ہیں تو آپ کی بیگم صوبیدار ہے، اگر آپ کپتان ہیں تو وہ میجر ہے، اگر آپ میجر ہیں تو وہ لیفٹیننٹ کرنل ہے، اسی طریقے سے اگر آپ کرنل ہیں تو وہ بریگیڈیئر ہے۔ اس سے آگے جہاں جو ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے اس نے چیف آف آرمی سٹاف کے رینک کو، اس کی پاور کو، اس کی طاقت کو، اس نے کیسے خوبصورتی سے بیگم کی طاقت اور وقت کے گزرنے کے ساتھ بیگم کی جو حکومت میں مکمل کنٹرول آ جاتا ہے، اس کو اس نے بیان کیا۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس نے کیا سیاسی پھپتی بھی کسی ہے کہ آپ نے اس وقت کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ چیف آف آرمی سٹاف پوری اپنی پوزیشن ٹیک اوور کر چکا ہے، تو اس ٹائم پر آپ نے نواز شریف نہیں بننا بلکہ شہباز شریف بن کے اگرچہ اس پہ حد ادب لگتی ہے، لیکن ہر چیز کی اپنی خوبیاں اپنی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ بڑی شاندار آڈیو، جو بھی یہ صاحب ہیں ویل ڈن، فوجی من موجی کی طرف سے آپ کو سلام۔ اور ساتھ جو آخری جملہ اس نے کہا وہ میرے خیال میں تو ہماری فوج پہ، پوری کی پوری ڈیفنس فورسز کے اوپر، تمام وردی والوں کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ پتر جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی چیف کے ہیں۔ تو چیف کو بھی چاہیے کہ اپنے پتروں کا خیال رکھے، اور پتروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے چیف کا مان، اس کا جو ایک احترام ہے، جو اس کی ایک ان پہ یقین ہے، اس کو قائم رکھیں۔ تو بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی بہادر ڈیفنس فورسز ہیں، اور بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی خوبصورت عوام ہے کہ جو ایسی شاندار، میں کہتا ہوں کہ میں کئی دفعہ بھی سوچتا تو میں ایسا خوبصورت نہیں لکھ سکتا تھا جتنا شاندار طریقے سے اس نے اس کو بیان کیا ہے، اور جتنا اس نے اس میں خوبصورت بات چیت رکھی ہے۔ تو ویل ڈن جو بھی یہ صاحب ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کون ہے تو مجھے ضرور کامنٹ کیجیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور اپنا ویکینڈ انجوائے کریں۔